بندے کی توفیق کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ چاہے ساری نعمتیں اس بندے کو دیتا ہے، ساتھ میں محبوبوں کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کی توفیق بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر نبی پاک علیہ السلام کے وصال فرمانے تک کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کرام دنیا میں تشریف لائے۔ 1.5 لاکھ صحابہ، ان صحابہ میں بعض صحابہ کی عبادت کا، تقوی کا، ریاضات کا یہ معاملہ تھا کہ انہیں دنیا کی خبر نہیں تھی، وہ صرف اللہ ہی اللہ میں، اللہ ہی اللہ میں، عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں، مجاہدے میں، تزکیے میں، میدان جہاد میں مکمل مصروف ہو رہے ہیں، مکمل مصروف۔ وہ خدا کو پہچان چکے تھے، خدا کی معرفت، خدا کا عرفان، خدا کی قربت ان کو نصیب ہو گئی تھی، وہ اللہ رب العزت کے مقرب، محبوب، معارف کے ہو چکے تھے، عرفان کی منزل طے کر چکے تھے۔ لیکن اللہ کی قسم انہوں نے اس کے باوجود بھی ایک لمحے کے لیے انہوں نے آمنہ کے لال کو نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اللہ کو بھی پکڑے رہے، اللہ کے محبوب کو بھی پکڑے رہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ محبوب چھوٹ گیا تو وہ محبوب ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ دیکھو سمجھنے کی چیز ہے کہ صحابہ جیسی ہستیاں بہت دم کر رہے ہیں، اب خود بھی مت ہو، پانی نہیں، شربت نہیں، چائے نہیں، گٹکا نہیں، سگریٹ نہیں، پلیز کچھ بھی نہیں، خاموش تفریح، پلیز بیٹھ۔ مسئلہ میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھانے والے اب لوگوں واپس دے رہے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے مرشد کے بلبلے کر لے رہا ہے۔ یہ مولانا اپنے مرشد کی تعریف کر رہا ہوں، مولانا اپنے مرشد کا تعریف کر رہا ہوں، میں اس کا مرید بنا رہا ہوں، اس کا مرید بنا رہا ہوں، اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ میں آپ میرے مرشد سے تعریف نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ کو مدینے والے نبی کی تعریف سنا رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں آپ کو اولیاء اللہ کی تعریف سنا رہا ہوں، اور توجہ سے سنیے۔ آدھے گھنٹے میں بات ختم کر دیں اگر آپ بیزار ہو جائیں تو، مگر بات سنیے انشاءاللہ، ایمان کا بات ہے، مسئلے کو سمجھو تو دین سمجھنا نہیں کرنا، بھولڑ بات کرنا نہیں۔ کیا صحابہ میں حافظ قرآن نہیں تھے؟ کیا صحابہ میں اپنے وقت کے عالم نہیں تھے؟ ان میں تو ترجمہ قرآن موجود تھے، ان میں تو وہ لوگ موجود تھے جو قیامت تک آنے والوں کو حدیث دینے والے تھے، ان میں تو راویان حدیث موجود تھے، ان کے اندر تو فقہاء کرام موجود تھے، ان میں تو قرآن کے مفسرین موجود تھے، ان میں تو میدان کے غازی موجود تھے، ان کے اندر تو اسلام کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھانے والے موجود تھے۔ ارے ایسے ایسے لوگ موجود تھے، خدائے رب الجلال کی قسم جن کی عظمت کو میرا نبی یوں بیان کر رہا ہے کہ آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں، ایک کا نام جبرائیل، دوسرے کا نام میکائیل ہے، زمین میں میرے 2 وزیر ہیں، ایک کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر ہے۔ ایسی ہستیاں اس وقت موجود تھی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی کو کامل الحیاء والایمان بنایا ہے تو وہ میرے عثمان۔ ارے ایسی ہستیاں ان کے پاس موجود تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی میرے پاس علم کا دروازہ میرے علم سے ہو سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، کرے کر رہا ہے۔ کر کے دی وہ علی المرتضیٰ میرے مصطفیٰ کی مجلس میں موجود ہے، مگر ایسی ہستیاں اتنی عظمت والی رشوت والی ہستیاں ہونے کے باوجود جنہوں نے ایسی قرآن کی تفاسیر کی ہے، خود مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے موقع مل جائے تو میں قرآن کی پوری تفسیر کو سورہ فاتحہ کے سمیت دوں اور سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمیت دوں اور بسم اللہ الرحمن
نعمت عطا فرمایا ہے، ایسی دنیا رہنے کے باوجود بھی مگر انہوں نے کبھی نبی کو چھوڑ کر دائرہ خدا تک نہیں پہنچے، کبھی نبی کو چھوڑ کے دائرہ خدا کی بات بولیے نا نہیں کرے، کبھی نبی کو چھوڑ کے خدا تک پہنچنے کی بات نہیں کرے، وہ ہر وقت نبی کو خدا کے درمیان وسیلہ بناتے رہے، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے رہے۔ آگے تو علی ہو گیا نبی کو وسیلہ بنائے تو 24 سجی کا ملا ہوگا دائرہ کی مسلمان یہ اولیاء اللہ کے بغیر ملنے والا کچھ بھی نہیں، جو لینا ہو دیتا میں ہوں، وسیلہ محبوبوں کو بناتا محبوبوں کے وسیلے سے دیا جاتا ہے، محبوبوں کے صدقے سے دیا جاتا ہے، انتقام و نوازش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ جس کو محبوب بنانا چاہتا ہے محبوبوں کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، جس کو مردود بنانا چاہتا ہے محبوبوں سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ کو ٹوپی پہننے والے ملیں گے، داڑھی چھوڑنے والے ملیں گے، مسواک کرنے والے ملیں گے، گھٹنے والے ملیں گے، لیکن وہ یہ بولتے ہوئے نظر آئیں گے ہم درگاہ کا شرک سمجھتے ہیں۔ تو سمجھ جانا اللہ نے ٹوپی کی توفیق کو دی ہے، داڑھی کی توفیق بھی دی ہے، گھٹنوں کی توفیق بھی دی ہے، مگر اللہ نے اسے محبوبوں سے دور کر کے مردودوں میں شامل کر دیا۔ جو مردود ہوتا ہے نا وہی محبوبوں سے دور ہوتا ہے۔ دیکھو آپ کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، ابلیس تھا، ابلیس شیطان پہچان جاتا ہے، کون کون پہچان جاتا ہے؟ ایسا خدا نے جیسا ملے ہوئے سب کے ساتھ بیٹھے یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں پوروں کے ساتھ رہتا ہوں، نمازاں چھڑانے کا کام اس کا ہی، بیویوں سے لڑانے کا کام اس کا ہی، ماں بابا سے جھگڑا کرانے کا کام اس کا ہی، حرام کا کام کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے۔ جتنے لوگوں شیطان جتنے لوگوں زنا کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، لوگوں کا سب شیطان کر رہا ہے، اور پٹھا اپنے ساتھ لگے ہوا ہے، اپنے لوگ گھر میں رہتے ہیں، انہیں اپنے پیروں دباتے رہتے ہیں، سو جاؤ سو جاؤ، فجر نہیں پڑھنا سو جاؤ۔ میرے پیارے دوستوں، شیطان یہ پہلے جنت میں رہتا تھا، کہاں رہتا تھا؟ جنت۔ اب جنت سے مردود ہو کے نکال دیا گیا، مردود کر دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، فخرج فإنک رجیم کر دیا گیا۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے، جو جنت میں رہتا تھا جنت سے نکال دیا گیا، کہاں رہتا تھا؟ نہیں کہاں تو تھوڑا زور سے، سسرال میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، جنت میں جنت میں رہتا تھا، اور آپ کو مرنے کے بعد سسرال کو جانا نہیں ہے، جنت میں جانا ہے، نہیں جنت میں جانا ہے، نہیں تو جنت میں جانا ہے آپ۔ اب آپ ذرا اور پوچھئے گا، آپ کو جنت میں جانا ہے، اور شیطان وہ ہے جو جنت سے آیا ہے، نکال دیا گیا، مردود کر دیا گیا، مجبور کر دیا گیا، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیسے نکالا گیا؟ چوری کرا جواب ملا نہیں، زنا کرا جواب ملا نہیں، ماں باپ کو ستایا بولے نہیں، بیوی بچوں کو مارا بولے نہیں، مال لوٹا تھا بولے نہیں، پڑوسیوں کا حق مار کے کھایا تھا بولے نہیں، گٹکا کھایا تھا بولے نہیں، سگریٹ پیا تھا نہ گٹکے کھاتا تھا، نہ سگریٹ پیتا تھا، انتہائی شدید تھا۔ پھر جنت سے کیوں نکالا گیا؟ نہ زنا کیا، نہ چوری، نہ شراب، نہ ریپ، نہ برائی، نہ بدنامی، پھر جنت سے کیوں نکالا گیا؟
ملعون کر کے ذلیل کر کے جنت سے نکالا گیا، پھر کیوں نکالا گیا؟ تو سنو وجہ ایک تھی، وہ اللہ کے محبوب کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب کی بے ادبی کیا۔ اللہ نے کہا جو محبوبوں کی بے ادبی کرتا وہ سجدے کر کے بھی جنت میں نہیں رہ سکتا۔ جو محبوب کی بے ادبی کیا وہ علم والا ہو کے بھی جنت میں نہیں رہ سکتا۔ جو محبوب کی بے ادبی کیا وہ تقوی والا ہو کے بھی جنت میں نہیں رہ سکتا۔ وہ جو محبوب کی بے ادبی کیا ہر گناہ سے بچنے کے بعد بھی جنت میں نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے کہا جنت تقوی کے ساتھ، تزکیے کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، محبوبوں کی محبت جس کے دل میں ہوگی اسی کو جنت میں جگہ